دیا ہے اور تخلیقی اعتبار سے اسے بہترین سانچے میں ڈھال رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سورہ 3 آیت نمبر 4۔ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے۔ گویا کہ اولاد آدم کو مختلف جہتوں سے ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو خصوصیات دوسری مخلوقات میں نہیں پائی جاتی، مثلا حسن صورت، معتدل جسم، معتدل مزاج، معتدل قد و قامت۔ جو انسان کو عطا ہوا ہے وہ کسی دوسرے جاندار میں موجود نہیں ہے۔ انسانی اعضاء اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہیں۔ انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ہاتھ کی شکل میں ہو یا زبان کی شکل میں ہو یا آنکھ، دل و دماغ کی شکل میں ہو، وہ تمام اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہے۔ ان کا احترام کرنا اور ان کو رب کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اعضاء کو ایک دوسرے کے لیے استعمال میں لانا، ایک دوسرے کی طرف منتقل کرنا درست ہے، یا یوں کہیے کہ انسانی اعضاء کی منتقلی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعضاء کی پیوند کاری میں فقہا کا اختلاف۔ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے سلسلے میں فقہا کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ انسانی اعضاء کی منتقلی یا اس کی پیوند کاری جائز اور درست ہے، جس میں مجمع الفقہ الاسلامی، فقہ اکیڈمی انڈیا اور کچھ عرب علماء شامل ہیں، جبکہ بر صغیر کے اکثر علماء اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، اور اس سلسلے میں ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے ہیں۔ جواز کی پہلی دلیل، جن لوگوں نے اعضاء کی پیوند کاری کو جائز قرار دیا ہے، انہوں نے بطور دلیل یہ آیت پیش کی ہے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے اور کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس قاعدہ کلیہ کے تحت یہ مسئلہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں انسان کی راحت اور حفاظت میں نفس کی رعایت کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات انسانی ضرورت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ممنوع و حرام اشیاء کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ انسانی اعضاء کی پیوند کاری بھی اگرچہ اصلاً حرام ہے، لیکن جب اس کے بغیر انسان کے بچنے کی کوئی صورت نہ ہو تو مندرجہ بالا آیت اور قاعدہ کی روح سے یہ جائز ہو جاتا ہے کہ کسی اور انسان کے عضو کو بروئے کار لا کر اپنی زندگی بچا لی جائے۔ جواز کی دلیل، مجوزین بطور دلیل فقہی قاعدہ کلیہ پیش کرتے ہیں اذا تعارضت مفسدتان روعیہ اعظمہما ضررا بارتکاب اخفہما، شرح مجلۃ الاحکام صفحہ نمبر 28، کہ جب کوئی شخص دو خرابیوں میں مبتلا ہو جائے تو ان میں آسان خرابی کو اختیار کیا جائے گا۔ گویا کہ اس قاعدہ کی تشریح اور وضاحت اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جب دو ممنوع چیزیں یا دو ضرر درپیش ہو اور ان سے چھٹکارا پانے کی کوئی راہ دکھائی نہ دے رہی ہو تو آسان کی راہ کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس قاعدہ کلیہ کو سامنے رکھتے ہوئے مردہ حامل عورت کی سرجری کو جائز قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگرچہ مردہ حامل عورت کی سرجری کر کے اس کے جسم سے بچے کو نکالنا مردے کی تکریم اور احترام کے بالکل مغایر ہے، لیکن ایک انسانی زندگی کو بچانا مردے کی حرمت سے زیادہ ضروری ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول الفصل سورہ طارق آیت نمبر 11 تا 13۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، حکم صاحبان، معزز علماء کرام، اساتذہ جامعہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میرے مقالے کا عنوان ہے زلزلے اور ہماری ذمہ داریاں۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی زندگی ایسی تاریخی حادثات اور قدرتی آفات سے پر ہے جس نے انسانی آبادی کو دیکھتے ہی دیکھتے صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا ہے۔ ان قدرتی آفات میں زلازل یا زلزلے ایسے آفات میں شامل ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں جس زلزلے کا ہم نے سوشل میڈیا، اخبارات اور دیگر ذرائع سے دیکھا اور جانا ہے کہ سیریا میں ہونے والے زلزلے نے دنیا کے پنوں پر اپنی ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، اور 40 منٹ پہلے جس شخص کے پاس 3 بڑے بڑے مکانات تھے، ٹھیک 40 سیکنڈ بعد اس شخص کے پاس 3 روٹیاں بھی نہیں رہ گئیں، بلکہ اس کو دوسروں کی دی ہوئی 3 روٹیوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ واقعی کی حقیقت کچھ بھی ہو، یقیناً اس کی صحت اور عدم صحت پر کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہمارا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اسی کے پیش نظر آج میں آپ کے سامنے زلزلے اور ہماری ذمہ داریاں اس عنوان کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ میرے مقالے میں کل 5 فصلیں ہیں۔ نمبر 1، زلزلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 2، زلزلہ اور صحابہ کرام۔ نمبر 3، زلزلہ اور سلف صالحین۔ نمبر 4، سب سے پہلے زلزلہ کب آیا۔ نمبر 5، زلزلے اور دیگر مصائب سے بچنے کا علاج۔ زلزلہ قرآن کی روشنی میں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ جتنی قوموں پر آفتیں آئی ہیں وہ سب اللہ کی ناراضگی کا سبب تھیں، جو ان قوموں پر اللہ کا عذاب اور اس کا قہر بن کر نازل ہوا، کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کی پیشن گوئی بھی کی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ زلزلے اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو انسانی بدعمالیوں کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں، اور یہ عقل مندوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 97 تا 99۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 65۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو عذاب پیروں کے نیچے سے آتا ہے وہ زمین میں دھس جانے یا زلزلے آنے کا ہی عذاب ہے۔ زلزلہ حدیث کی روشنی میں۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1036۔ معلوم ہوا کہ ان زلزلوں کی بنیادی سبب ہماری بدعقیدگی، بدعمالی اور بدعت و خرافات میں ملوث ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے ہمیں آگاہ کرتا اور ہوش کے ناخن لینے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ زلزلہ اور صحابہ کرام۔ جب ہم کتب حدیث اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات پڑھتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میمونہ میں کبھی بھی اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوئے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ یہ زلزلے اللہ کی طرف سے ایک ایسی نشانی ہے کہ وہ جس پر چاہے بھیج دے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اتنا شدید زلزلہ آیا کہ پلنگ آپس میں ٹکرا گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تم نے نئے نئے کام ایجاد کیے ہیں، یقیناً تم نے بہت جلدی کی، اگر وہ چیزیں دوبارہ آ گئی تو میں تمہارے درمیان سے نکل جاؤں گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ زلزلہ سلف صالحین۔ زلزلہ اور سلف صالحین۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، المؤمن يعمل بالطاعة وهو مشفق وجلا خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن۔ تفسیر ابن کثیر۔ سب سے پہلے زلزلہ کب آیا؟ اسلام میں سب سے پہلے زلزلہ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دیکھا گیا۔ زلزلے اور دیگر مصائب سے بچنے کا علاج۔ نمبر 1، جب اس طرح کے واقعات رونما ہوں تو ایسے موقع پر ہم سب کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک۔ صحیح مسلم، ترمذی و ابن ماجہ۔ نمبر 2، نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ نماز چاہے اجتماعی ہو یا
انفرادی، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ میں زلزلہ نہ ہونے یا رکنے کی نماز پڑھی۔ بیہقی سنن کبریٰ۔ نمبر 3، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو تھامے رہنا، نفس اور معاشرے کی اصلاح اور بھلائی کا کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ